بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، فاخذ بیدی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنت، تو انہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا، الذی تدخل منہ امتی، جس دروازے سے گزر کر میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کے جنت میں جانے کے لیے دروازہ الگ ہوگا اور اس امت کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ الگ ہوگا، یعنی اس امت کے لیے جنت میں داخل ہونے کا دروازہ خاص ہوگا جس سے صرف یہی امت داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کی، وددت انی کنت معک، میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتی انظر الیہ، میں بھی اس دروازے کو دیکھتا جو دروازہ اللہ نے آپ کو دکھایا، جو دروازہ جبریل نے آپ کو دکھایا۔ دیکھیں یہاں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے دروازے کو دیکھنے کی تمنا کی، خواہش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر ان کو خوشخبری سنائی اور گویا یہ بتایا کہ جنت کو دروازے کو دیکھنے کی تمنا کرنا اور ہے، تمہارا تو مقام مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ اور وہ کیا مقام مرتبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اما خبردار، بے شک تم اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ والی جو شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے، یہ جنت کو دیکھنے سے بھی بڑھ کر ہے، جنت کا دروازہ دیکھنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اے ابو بکر جنت کا دروازہ دیکھنا اور ہے اور جنت میں سب سے پہلے جانا اور ہے، اور تم جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے ہو۔ تمہیں وہ نہیں ملے گا جس کی تم خواہش کر رہے ہو، تمہیں وہ ملے گا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جس لائق میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور جو مقام اور مرتبہ تمہاری شان کے لائق ہے، جو مصطفیٰ تمہیں دیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جب بھی آپ نے کوئی خاص فضیلت کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں اپنی اولیت کو ذکر فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے خطبہ میں دوں گا، سب سے پہلے بات میں کروں گا، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے نبیوں میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تو ہر عمل میں، خصوصیت میں، کمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افضل ہوتا ہے اس کو اولیت حاصل ہوتی ہے، اس کو پہلے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جانے والوں میں اولیت حاصل ہے، یعنی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح امتوں میں اور امتیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جو پہلے ایمان لاتا ہے، جو پہلے عمل کرتا ہے، جو نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے، تو مقام اور مرتبہ میں بھی وہی بندہ سبقت لے جائے گا، یعنی جس کو اللہ نے مقام اور مرتبہ پہلے دیا ہے تو یقیناً اس نے پہلے ہی کام کیا ہوگا، عمل پہلے کیا ہوگا، ایمان پہلے لایا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور یہ جنت میں سب سے پہلے ان کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے
اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایمان لانے والوں میں بھی سب سے پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، تبھی جنت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جائیں گے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں ایمان لا رہے ہیں، تو کیا ہم بعد میں جنت میں جائیں گے اور وہ پہلے جنت میں جائیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہم ان سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون، اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے اور تفہیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا، راہ خدا میں مال خرچ کیا۔ سب سے ہی اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا جنت سے وعدہ فرما دیا ہے۔ جنت میں تو سبھی جائیں گے، لیکن جنت میں مقام اور مرتبہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، پہلے انہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قتال کیا اور مال خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام برابر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کر رہے تھے وہ مشکل حالات میں، مشکل لمحات میں راہ خدا میں مال خرچ کر رہے تھے، مشکل لمحات میں وہ قتال کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ان کے لیے قتال کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا اور بہت زیادہ آزمائشیں تھیں ان کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک اصول ملتا ہے کہ جو شخص بعد میں آنے والا ہے لیکن مشکل لمحات میں وہ دین پر عمل کرتا ہے، مشکل لمحات میں وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور وہ ہر قسم کی برائی سے بچتا ہے، بہت سی آزمائشوں کے باوجود بھی، جیسا کہ اس دور میں آزمائشیں بہت زیادہ ہیں اور دین پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے پچھلے دور کی بنسبت، لہذا اس دور میں جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے اور دین کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور دین کے کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو پچھلے لوگ تھے قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے، یا جو اس سے قبل جو لوگ تھے راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے، ان سے بھی زیادہ مقام مرتبہ عطا فرمائے گا اور ان سے پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امیر ہے، ایک طرف نیک امیر جنتی ہے اور دوسری طرف غریب بندہ ہے وہ بھی جنتی ہے، دونوں جنتی ہیں، لیکن غریب جنت میں امیر سے 500 سال پہلے کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ غریب کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل تھا، جبکہ امیر کے لیے دین پر عمل کرنا بہت ہی آسان تھا۔ اس کے پاس تو ہر قسم کی آسائشیں موجود تھیں، جبکہ غریب کے لیے ہر قسم کی آسائشیں اور سہولتیں موجود نہیں تھیں، اس لیے وہ پہلے امیر سے بھی پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو جو مشکل لمحات میں، آزمائشوں میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں، جتنی زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، اور وہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے گا، ثابت قدم رہے گا، جم کر رہے گا، صبر و استقامت کا پیکر بن کر رہے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ایمان لانے والوں سے بھی پہلے مقام مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ پہلے جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں کے، زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور بنسبت ان کے کہ جن کے لیے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، دشوار نہیں تھا، ان کا مقام کم ہوگا اور پہلی قسم کے لوگوں کا مقام زیادہ ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشکل لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پورے اہل عرب سے ٹکر لینے کے مترادف، بلکہ پوری دنیا سے ٹکر لینے کے مترادف تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں 100% یعنی 99% چانسز تھے شہید ہونے کے بھی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، شاید اسی لمحے کے اعتبار سے کہتے ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اس وقت یہی صورتحال تھی۔ آج تو اسلام پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مشکل لمحات میں بھی ہمیں ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔